ایک سوال ہے، زیادہ نہیں. ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے تو بتاؤ، ووٹ تو امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ہر کافر ملک میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ساری دنیا کی کافر حکومتیں خدا کے نائب بن گئے. خدا کے نائب بن گئے. خدا کے نائب بن گئے. نعرہ رسالت، نعرہ بتاؤ اسلامی حکومت اور کافرانہ حکومت میں فرق کیسے ہوگا؟ اور پینٹو ٹٹو ناصیس کو جواب دے دو. اگر نہیں دے سکتے دنیا میں کسی ایک بندے پر حکومت کے اہل نہیں ہو. دنیا پر حکومت کر رہے ہو، بڑوے شرم کرو. پتہ نہیں سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا. سمجھ نہیں بات شاہ جی. بھائی جب ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے تو پھر تو پوری دنیا کے کافر وہ بھی خدا کے نائب ہیں، کیونکہ ووٹوں سے وہ بھی تو بن جاتے ہیں. تو اب بتاؤ، خود کو کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، انڈیا کو کہتے ہو کافرانہ جمہوری. بس فرق بتا دو. یہ تحکم کہاں سے سیکھا؟ ملک صاحب سچی بتانا، سمجھ آیا؟ اگر ضمیر نہ مانے تو میں بات واپس لے لوں. ادھر دیکھو. ایک سوال پورا ہو گیا. دوسرا سوال کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب دے دیں پھر بھی خون معاف ہے. وہ بڑے مدرسوں والے بیٹھے ہیں یار، کالجوں والے، یونیورسٹی والے، دنیا والے بیٹھے ہیں، سب کے لیے سوال ہے. اگر اس کا جواب، ایک ایک سوال کا جواب دے دو، خون معاف ہے. بڑے ہم سے لیتے ہو پنگے، جیسے تمہاری چلتی یا چل رہی ہے. انی روڑے تے کتی چٹے، روڑی جاؤ تو چٹائی جاؤ، سانو نہ کوئی شک ہو. وہ کوڈو نے ہم سے پنگا لیا تو آج حضرت صاحب کا عرس چھوڑ کر لودھرا چلا گیا، سرے سے ہی چھوڑ گیا. جی حضرت صاحب نے ہماری رونقیں بنا دی. اللہ اکبر. توجہ، جب یہ اپنے آپ کو خدا کا نائب سمجھ رہے ہیں ووٹوں کی وساطت سے، تو اس کا مطلب ہے اصل خدا کے نائب عوام ہو گئے، اور پھر عوام کے نائب یہ ہو گئے. یعنی اللہ کے خلیفے بن گئے عوام، جتنے کافر کنجر بھڑوے سب کے سب، کیونکہ ووٹ تو سب کا، گورے ہندو سکھ سب کے سب کا ووٹ ہے.
جب سب کا ووٹ ہے تو سب عوام بن گئی خدا کے نائب، اور پھر یہ بن گئے عوام کے نائب. عوام نے خدا سے لے کر ان کو دے دیا، عوام بن گئے خدا کے خلیفے. اب ذرا میں حدیث کی طرف جاتا ہوں، روایت کی طرف جاتا ہوں، صحابہ کی طرف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام خدا کا خلیفہ کہنا خود کو گوارا کرتے تھے؟ مسند احمد میں حضرت ابن ابی ملیکہ کی مرسل روایت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ. جب حضرت صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو کسی نے کہا اے اللہ کے خلیفے. آپ نے فرمایا لا، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انا خلیفہ تو رسول اللہ. اللہ کا خلیفہ وحج سے بنتا ہے، وحج سے. وحج رسول و نبیوں کا خاصہ ہے، کسی اور پر نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے صدیق نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں، کیونکہ مجھ پر وحج نہیں آتی. رسول اللہ کے خلیفہ تھے کیونکہ ان پر وحج آتی تھی. میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں کیونکہ رسول کا نائب ان کے امت خاص کے بنانے سے بنا ہوں. آستانہ عالیہ فرید آباد شریف، آستانہ عالیہ فرید آباد شریف، عرس پیر مہر علی شاہ سرکار، عرس امام علی شاہ سرکار. میرے بھائیو، مرد جب بوڑھا ہوتا ہے تو علم جوان ہوتا ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے فضل سے علم دن بدن رعنائیاں لا رہا ہے. جاؤ جہاں پر مرضی بیٹھ جانا، بڑی سے بڑی کلخی والا تمہارے سامنے سر نہ جھکائے تو پھر کہے گا. میں پوچھتا ہوں تمہاری قرارداد مقاصد نے تو عوام کے کافروں کو، جاہلوں کو، بد کرداروں کو خدا کا خلیفہ بنا دیا، اور پھر تم ان کافروں اور بدکاروں اور جاہلوں کے خلیفے ہو. اگر خدا کے خلیفے نے تمہیں خلیفہ بنایا یعنی عوام کی کثرت نے تمہیں خلیفہ بنایا. تو بتاؤ تو صحیح، تم نے عوام کو رسول کا درجہ دیا. رسول وحی کے بغیر، وحی خدا کے بغیر خلیفہ نہیں بنتا. اسی وجہ سے اللہ پاک نے نبیوں کو خلیفہ کہا. کیوں خلیفہ کہا؟ ان کی طرف واج بھیجتا ہے، ان کو کہتا ہے تم میرے نائب ہو، اور واقعی وہ خدا کے نائب بنتے ہیں. اسی وجہ سے خدا کے حکم کے بغیر وہ بات بھی نہیں کرتے. بولو تو صحیح.
قرارداد مقاصد جو پاکستان کو مسلمان بنانے کے لیے نکلی تھی، وہ خود ایسی اسلامی نکلی کہ اس سے اسلام ہی نکل گیا. بچے بچونگڑے، جن ڈگریوں پر تم فخر کرتے ہو، میں ایمان سے کہتا ہوں یہ یورپ کی ڈگریاں یہ ہمارے در کے کتوں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ میں خانہ مغرب چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. نشستم با نکویان فرنگی عذاب سود تر روزے ندی. ہمارا قلندر اقبال فرماتا ہے میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے پروفیسروں ڈاکٹروں سکالروں سے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم مجھے سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا. یہاں لطیفے کی بات شیر جو ہے نا پورا گھس کر سمجھاتا ہوں. اقبال نے تعلیم کو کہا میں کہتے ہیں شراب. اقبال فرماتے ہیں میں خانے مغرب کی شراب میں نے چکھی ہے، پی ہوئی ہے، خدا کی قسم سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا. ادھر دیکھو، شرابی بندے کو معلوم ہے شراب جب اس کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو سر درد ضرور ہوتا ہے. اقبال نے دنیا کی گندی شراب انگریزی تعلیم کو کہا، اشارہ دیا کہ محمد کریم کی جو تعلیم ہے وہ شراب طہور ہے جنت کی، جو نشہ اترنے کے بعد سر درد نہیں لائے گی، الٹا سرور بڑھا دے گی. فرماتے ہیں اقبال میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے جو وہاں تعلیم میں گزرے. وہ بولو اے یار خدا کا نام لو کچھ تو. کیا کہہ رہے ہیں؟ لاکھ لعنت ہے ان مولویوں پیروں پر جو کہتے ہیں ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا ہے. وہ بے غیرت بھڑوے اقبال کہتا ہے میرے بیکار دن وہی تھے اور تیری اولاد کے کارآمد دن ہوں گے. لاکھ لعنت ہے تیرے پیر ملا ہونے پر. پھر کہتا ہے وہ تو فاسق تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ بے غیرت اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کی تو داڑھی نہیں تھی، تیری تو سرے سے ایمان کی گاڑی نہیں تھی. دیکھو پھر ربائی سناتا ہوں، سناؤں ذوق تازہ کرنے کے لیے. فرماتے ہیں میں خانہ مغرب چشید بجانے من کے درد سر خریدم. نشستم با نکویانے
فرنگی عذاب سود تر روزے ندیدم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ فرید آباد شریف، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. بتاؤ مسلمانوں، قرارداد مقاصد تو پاکستان کو مسلمان بنا رہی تھی، وہ تو خود مسلمان نہ رہی. کیا بات یار، ان پڑھ مولوی ہوں.